السلام علیکم ڈیئر اسپیرنٹس، امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گی۔ تو آج ہم پیڈاگوجی کو ڈسکس کرنے والے ہیں کہ آپ نے 7-8 گھنٹے اسٹڈی کر کے پیڈاگوجی کا جو پورشن ہے ایٹا میں، اس میں 10 میں سے 10 مارکس آپ نے کس طرح لینے ہیں، یہ کمپلیٹ میں اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں۔ لیکن آپ نے ویڈیو کو اسکپ بالکل بھی نہیں کرنا، اور لاسٹ میں جو ہے آپ نے کمنٹ ضرور کرنا ہے کہ کیا اس ویڈیو سے آپ کو کوئی فائدہ ملا ہے یا ویسے آپ کا ٹائم ویسٹ ہوا ہے۔ زیادہ تر کینڈیڈیٹس اس طرح ہوتے ہیں کہ وہ پیڈاگوجی کے پورشن کو بالکل اگنور کرتے ہیں۔ باقی جتنے پورشن ہے سائنس، میتھمیٹکس، انگلش، وہاں پہ پورے دل کا زور نکال لیتے ہیں، لیکن پیڈاگوجی کا جو پورشن ہے 10 مارکس کا، اس کو اگنور کر لیتے ہیں کہ چلو اس کو تو کیسے کریں گے، یا اس کا کوئی طریقہ نہیں ہے یاد کرنے کا۔ تو ابھی میں یہ سارا ایکسپلین کرنے والا ہوں، لیکن ایک بات میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ یہ 10 مارکس جو ہے پیڈاگوجی کے، یہ آپ کو سلیکٹ بھی کرا سکتا ہے اور یہ آپ کو لسٹ سے باہر بھی پھینک سکتا ہے۔ لہٰذا آپ نے ان 10 مارکس کو آپ نے لائٹ نہیں لینا ہے، اور جو میں بتا رہا ہوں ان چیزوں کو آپ نے تقریباً 7-8 گھنٹے میں یہ سارا کورس جو ہے آپ کا کور ہو جائے گا۔ لہٰذا آپ نے پیڈاگوجی پہ فوکس کرنا ہے، کیونکہ 10 مارکس جو ہے یہ انتہائی امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ کم از کم آپ نے 10 مارکس میں جو ہے 7-8 مارکس آپ نے لینے، کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ٹیسٹ میں سارا گیم جو ہوتا ہے وہ پھر 2-3 مارکس کا ہوتا ہے۔ اگر آپ کے 2-3 مارکس کم آ گئے تو آپ کا نام لسٹ میں نہیں ہوگا، 2-3 مارکس آپ کے زیادہ آ گئے تو آپ کا نام لسٹ میں ہوگا۔ 10 مارکس تو پھر بھی بہت زیادہ ہے، یہ سارا گیم جو ہے لاسٹ میں پھر 2-3 مارکس تک رہ جاتا ہے۔ لہٰذا پھر لاسٹ میں افسوس کرنے سے اور اگر مگر کرنے سے رشتہ داروں نے تعویذ کیا ہے، مجھے نظر لگ گیا ہے، ایسا کہنے سے بہتر ہے کہ یہ ٹاپکس جو میں بتا رہا ہوں ان کو تو صحیح طریقے سے کور کیے جائے۔ ان کا تقریباً 7-8 گھنٹے میں یہ سارے جتنے بھی ٹاپکس ہیں یہ آپ کے کور ہو جائیں گے۔ لہٰذا اس لیکچر کے لاسٹ میں ایک آپ کو ویب سائٹ بھی بتانے والا ہوں جہاں سے ایٹا اکثر طور پہ جو ہے MCQs اٹھاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں میں ایکسپلین کرنے والا ہوں، لہٰذا جو بھی چیزیں ہیں ان کو صحیح طریقے سے انڈرسٹینڈ کر لیں۔ سب سے پہلے آپ نے اس فرق کو جاننا ہے کہ میجرمنٹ، اسیسمنٹ اور ایوالویشن میں کیا فرق ہے، کیونکہ آپ کو ایٹا ایک MCQs دے گا، ایک ایگزامپل دے گا، اور پھر لاسٹ میں آپ سے کہے گا آپشن میں کہ کیا یہ میجرمنٹ کی مثال ہے یا اسیسمنٹ کی مثال ہے یا ایوالویشن کی مثال ہے۔ تو یہ جتنے بھی ٹاپکس ہیں ان کی ویڈیو جو ہے وہ یوٹیوب پہ پڑی ہے، آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ ITL ایک چینل ہے، ITL، وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ بیسٹ چینل ہے اس کے لیے۔ تو ان کے بیچ میں جو ڈفرینٹ ہے اس کو انڈرسٹینڈ کر لے کہ میجرمنٹ، اسیسمنٹ اور ایوالویشن، ان پہ بہت زیادہ MCQs آتے ہیں کسی بھی ٹیسٹ میں۔ اس کے بعد کوگنیٹیو ڈومین میں کیا، کوگنیٹیو ڈومین، افیکٹو ڈومین اور سائیکوموٹر ڈومین، ان میں کیا جو ہے ڈفرینس ہے، ان کے بیچ میں کیا ڈفرینس ہے، ان کو انڈرسٹینڈ کر لیں، اس پہ بھی MCQs ضرور آتے ہیں۔ اس کے بعد ہے بلومز ٹیکسانومی۔ تو بلومز ٹیکسانومی کو آپ نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے۔ بلوم جو تھا وہ ایک ایجوکیشنسٹ تھا، اور اس نے ٹیکسانومی کس کو کہتے ہیں، کلاسیفیکیشن کو کہتے ہیں۔ اس نے کلاسیفیکیشن بنایا ہے، آپ نے اس کو دیکھنا ہے کہ اس میں پہلے کیا سٹیپ ہے، دوسرا کیا سٹیپ ہے، تیسرا کیا سٹیپ ہے۔ اس نے جو ہے 6 سٹیپ میں اس کو ڈیوائڈ کیا ہے، اور لرننگ جو ہے اس کو 3 ڈومین میں اس نے ڈیوائڈ کیا ہے۔ اس میں کوگنیٹیو ڈومین، افیکٹو ڈومین، سائیکوموٹر ڈومین، یہ سارے آتے ہیں۔ لہٰذا آپ نے بلوم ٹیکسانومی پہ ایک لیکچر دینا ہے، ہر ایک ٹاپک پہ کم از کم 20 منٹ کا ایک لیکچر دیکھ لیں، تاکہ آپ کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بن جائے۔ کیونکہ MCQs اس طرح ہوتے ہیں کہ MCQs آپ نے یہاں دیکھ لیا، پھر آگے 10 MCQs پڑھو، پھر اس کے 12 نمبر پہ جو MCQs ہے اس کو پڑھتے ہوئے پھر پہلا والا MCQ جو ہے وہ آپ سے بھول جائے گا۔ لہٰذا بیک گراؤنڈ کو انڈرسٹینڈ کر لے، پھر ٹیسٹ میں جو ہے آپ کو جو صحیح جو آپشن ہوگا وہ آپ کو خود کہے گا کہ بھائی کریکٹ آپشن میں ہوں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے بیک گراؤنڈ کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے، اس کے بعد MCQs بھی پڑھ لیں۔ لیکن پہلے اگر آپ نے بیک گراؤنڈ کو انڈرسٹینڈ نہیں کیا تو پھر آپ کو بہت مشکلات ہو سکتا ہے ٹیسٹ میں۔ اس کے بعد کلاس روم مینجمنٹ کلاس روم مینجمنٹ آپ نے اسٹڈی کرنا ہے۔ کلاس روم مینجمنٹ کیا ہوتا ہے، یہ تو کمپلیٹ کورس ہے، لیکن آپ جسٹ اس کا انٹروڈکشن دیکھ لیں۔ 10-20 منٹ کا لیکچر آپ کو کہیں مل جائے، یہ جو میں نے چینل بتایا ہے اس پہ بھی آپ کو مل سکتا ہے۔ کلاس روم مینجمنٹ کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایجوکیشنل فلاسفرز اینڈ دیئر تھیوریز، یہ کچھ فیمس ہے، 9-10 تک ہے، ان کو بھی دیکھ لیں، یہ بھی اکثر آ سکتے ہیں، اکثر ایٹا والے دیتے ہیں اپنے ٹیسٹ میں۔ اس کے بعد کیا ہے، اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کم ہے، اس پہ بھی ایک لیکچر دیکھ لیں، اس سے بھی MCQs آتے ہیں۔ اور سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ کیا ہے کہ ٹیچنگ میتھڈ، ٹیچنگ کے جو میتھڈ ہے، اس سے تو ضروری یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی ایسا ٹیسٹ ہو
جس میں اس پہ MCQs نہ ہو کہ لیکچر میتھڈ کون سا ہوتا ہے. اب ایٹ آپ کو کس طرح MCQs دے گا ان ٹاپکس پہ. آپ سے کہے گا کہ یہ لیکچر میتھڈ جو ہوتا ہے اس میں اسٹوڈنٹ ایکٹیو ہوتے ہیں یا ٹیچر ایکٹیو ہوتا ہے. اس کو ذرا پڑھ لے آپ. یہ ساری بھی میتھڈ جتنے بھی میتھڈز میں نے بتائے ہیں ان کو ضرور پڑھ لے کہ لیکچر میتھڈ کیا ہوتا ہے, ڈیمونسٹریٹو میتھڈ کیا ہوتا ہے, ڈسکشن میتھڈ کیا ہوتا ہے, پروجیکٹ میتھڈ کیا ہوتا ہے, ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ کیا ہوتی ہے جس کو ABL بھی کہتے ہیں. اس کے بعد کیا ہے, اس کے بعد آپ نے کم از کم 500 MCQs دیکھنے ہیں فرام پاک MCQs ویب سائٹ. پیڈاگوجی سرچ کرے اور ساتھ میں پاک MCQ سرچ کرے گوگل میں, تو آپ کو جو ہے پیڈاگوجی کا پورشن آ جائے گا. وہاں پہ 300 400 یا میکسیمم جو ہے 500 تک MCQs پڑھ لے آپ. یہ 2-3 گھنٹے میں آپ کا ہو جائے گا 500 MCQs. تو اس کے بعد یہ ٹاپک میں بھول گیا تھا تو لاسٹ میں نے دوبارہ لکھا ہے. اس میں کیا ہے, لرننگ تھیوری جو ہے بیہیوریزم ہے. یہ ٹاپک میں بھول کیا تھا تو پھر میں نے لاسٹ میں لکھ لیا لرننگ تھیوریز بھی آپ دیکھ لے کہ بیہیویئرزم جو ہے یہ کیا ہوتی ہے, بیہیویئرزم, اور اس کے بعد کنسٹرکٹیوزم, یہ دونوں ٹاپک بھی ہے آپ دیکھ لیں. تو ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ آپ کے جو ہے پیڈاگوجی میں آپ کے 10 میں سے 10 مارکس آئیں گے اور ضرور آئیں گے. تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو جو ہے آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگی. تو چلے پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے. ابھی کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا. والسلام.